السلام علیکم۔ سینٹ انتخابات کے حوالے سے نہ چاہتے ہوئے بھی ہر روز ایک نیا تنازع سامنے آتا ہے۔ ابھی معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے ہے اور سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان جو پوزیشن اختیار کرتا ہے اور جو کورٹ آرڈر کرتی ہے اس کا بہت زیادہ اثر ہوگا انتخابات کے طریقہ کار کے حوالے سے۔ ابھی تک خفیہ رائے شماری کا طریقہ کار ہے، پریفرنشل ووٹ جو ہیں اس کے اوپر بڑا سٹا بھی ہوتا ہے اور پیسہ بھی چلتا ہے۔ پرائم منسٹر نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اوپن بیلٹنگ کریں تاکہ یہ معاملہ رک جائے، اس کے لیے آئینی ترمیم درکار ہے۔ اب آئینی ترمیم والا معاملہ لے کر جب سپریم کورٹ کے پاس ریفرنس چلا گیا کہ لا امینڈ کریں، قانون بنائیں، آرڈیننس بھی جاری کر دیا، الیکشن کمیشن کی آج طلبی ہو گئی، وہاں مسئلہ یہ ہے کہ ووٹ کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ کاؤنٹر فائل کے اوپر لکھیں کہ یہ اس بندے کا ووٹ ہے اور کس کو دیا ہے، یہ ابھی تک تو طریقہ کار مروجہ نہیں ہے۔ کورٹ آرڈر کر دے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر آج مریم نواز نے ٹویٹس کی ہیں 2، اور وہ ٹویٹس بذات خود کچھ انڈیکیٹ کرتی ہیں تشویش کا، اپریہینشن ہے انہیں کہ سپریم کورٹ کے اس آرڈر کی روشنی کے اندر کوئی طریقہ کار تبدیل نہ ہو جائے، کیونکہ آئین کے اندر جو چیز دی ہوئی ہے اس کو آئینی ترمیم کے ذریعے ہی تو بدلا جا سکتا ہے، کورٹ آرڈر سے آئینی ترمیم بدل نہیں سکتی۔ یہ بہرحال آئینی پوزیشن، آئین جو ہے وہ بالا ہے، برتر ڈاکومنٹ ہے، اسی ڈاکومنٹ کے نیچے آپ کے سارے ادارے بنتے ہیں۔ ان کی جو ٹویٹس ہیں 2، میں اسی سے چاہوں گا کہ پروگرام کا آغاز کروں۔ ایک ان کی ٹویٹ ہے اردو میں جس میں وہ کہتی ہیں، دعا اور امید ہے کہ ایک فرد کی خواہش پر ایک جماعت کو ریلیف دینے اور حکومت کی ڈوبتی کشتی کو سہارا دینے کے لیے پوری عدلیہ کی ساکھ کو داؤ پر نہیں لگایا جائے گا۔ آئین کی واضح شک کے ہوتے ہوئے نظریہ ضرورت کو زندہ کرنا ملک، قوم اور خود عدلیہ کے لیے بہت بڑا المیہ ہوگا۔ اب یقین پورا میرے خیال میں سب کو ہوگا کہ عدالت وہی فیصلہ کرے گی جو آئین کے اندر طریقہ کار دیا گیا، اس سے عدالت ہٹ کے فیصلہ نہیں کرے گی۔ پورا اس پہ یقین ہونا چاہیے، فیت ہونا چاہیے اور بھروسہ ہونا چاہیے کہ کچھ غیر آئینی فیصلہ نہیں آئے گا۔ لیکن اس ٹویٹ کے اندر ایک تشویش بہرحال موجود ہے، اور وہ تشویش کا اظہار انہوں نے اپنی ٹویٹ کے ذریعے کر دیا۔ دوسرا انگریزی کے اندر دوسری ٹویٹ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان لائک آل انسٹیٹیوشنز از باؤنڈ بائی آرٹیکل 226 of the Constitution. It has categorically opined that open ballot cannot be the course for Senate. اور یہ معاملہ اب کھلا ایک تنازع کی شکل میں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف والے خود اپنے سینٹ ٹکٹس کے اوپر تنازعات کا شکار ہیں، لیکن ان کی امید یہ ہے کہ جتنے امیدوار وہ لائیں گے اس سے ایک زیادہ ہی لے جائیں گے۔ پنجاب سے فیاض صاحب نے ایک بیان بھی دے دیا کہ 6 بندے تو ہمارے آنے، ہو سکتا ہے ہمارا 7واں بھی آ جائے۔ اب اپوزیشن کی طرف دیکھیں تو اپوزیشن بھی ایسی ہی قیاس رائے کر رہی ہے۔ اب یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کے پاس اس قیاس رائے کی کوئی سبسٹینشیل ریزنز موجود ہیں، کچھ لوگوں نے ان کو آس امید دلائی، جیسے یوسف رضا گیلانی کا انتخاب ہے تو اس کے اوپر پی ڈی ایم بہت زیادہ آس امیدیں لگا کے بیٹھی ہوئی ہے کہ یوسف رضا گیلانی نے تو جیت ہی جانا ہے ساؤتھ پنجاب کے، اور پنجاب سے پاکستان تحریک انصاف سے کئی لوگ، اور ہو سکتا ہے کہ کاف لیگ کے کئی لوگ ان کو ووٹ دے دیں۔ یہ ان کی امید ہے، یہ لازمی نہیں ہے کہ پوری ہو، لیکن امید ہے ان کی کہ یہ ہو جائیں گے۔ تو یہ باتیں ہیں جو آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تنازعات کی وجہ کیا بنی اور آج تک کہاں پہ ہم پہنچے ہیں، اور یہ معاملہ سلجھے گا کیسے، کیونکہ الیکشن میں اب دن زیادہ باقی نہیں ہے۔ ایک اور جو تنازع ہے وہ مریم نواز کے حوالے سے۔ ویسے تو مریم نواز کو اگر پاکستان سے باہر جانا تھا تو اس کا بیسٹ ٹائم اس وقت تھا جب نواز شریف گئے تھے، یا اس سے بھی پہلے، جیل کاٹنے کے بعد، جلد سے جلوس کرنے کے بعد، ریلیز کرنے کے بعد، اب 2-2.5 سال کے بعد تو اسے پاکستان میں اگر سیاست کرنی ہے تو ایز اے میٹر آف پرنسپل اسے پاکستان سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ اگر سیاست کرنی ہے تو پاکستان میں رہ کے کرنی چاہیے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں جاؤں گی نہیں چاہے کوئی گھر آ کے مجھے آفر کرے، حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ جانے کی اجازت بھی لیں گے تو ہم اجازت نہیں دیں گے، اور ایک وزیر نے یہ بیان دیا کہ انہوں نے بیک چینل کانٹیکٹ کیا تھا پاکستان سے جانے کے لیے اور پرائم منسٹر نے ریفیوز کر دیا۔ تو باری باری پہلے دونوں کا بیان سن لیتے ہیں، پھر پروگرام آگے بڑھاتے ہیں۔ شیخ رشید احمد صاحب نے کیا بیان دیا، جی دکھائیے گا۔ نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ نیب کے کہنے پہ، عدالت کے فیصلے پر وہ ای سی ایل پہ ہیں، سو ان کا پاسپورٹ یا ان کی درخواست کوئی معنی نہیں رکھتی۔ دوسرا بیان مریم نواز نے دیا، وہ بھی دکھا دیں۔ مجھے اب کوئی گھر پہ آ کے کہے، میری اپنی بھی ایک ہیلتھ کی چھوٹی سی پرابلم ہے، میری ایک سرجری ہونی ہے جو کہ پاکستان میں ہو نہیں سکتی۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس حکومت کو بالکل یہ ریکویسٹ نہیں کروں گی انشاءاللہ کہ میرا نام ای سی ایل سے نکالے۔ مجھے اس ملک سے کہیں نہیں جانا، میرا جینا مرنا اس ملک کے ساتھ ہے انشاءاللہ تعالی، اس ملک میں ہے۔ یہ پلیجر میں ان کو کبھی نہیں دوں گی۔ اور اب میں یہ بھی سن رہی ہوں کہ آپس میں جو مشاورت ہو رہی ہے، ٹی وی پہ بھی ایک وزیر نے آ کے کہہ دیا کہ مریم کو باہر بھیجو، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، اور یہ بات چیت ہو رہی ہے، مجھے اس کا اچھی طرح سے علم ہے، لیکن مریم انشاءاللہ تعالی باہر نہیں جائے گی، آپ کو جانا پڑے گا۔ جناب، تو آج ہمارے ساتھ جو شرکا ہیں
پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب. آصف کرمانی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور شہباز گل صاحب وزیر اعظم کے ترجمان ہیں پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے, آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. شہباز صاحب یہ پہلے اسی سے شروع کر لیں. مریم نواز کے باہر جانے کا تنازع, آپ کہتے ہیں کہ بیک چینل رابطہ ہے اور اجازت مانگی گئی, پرائم منسٹر نے ریفیوز کر دی. وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے تو گھر آ کے بھی دعوت دیں گے تو میں پھر بھی نہیں جاؤں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب بہت شکریہ. آپ نے بھی شاید اس پہ ٹویٹ کیا. جی میں نے بھی ٹویٹ کیا. دیکھیے میں تو کل ہی کیا تھا ٹویٹ. اگر آپ کو میں نے ذرا کل کا بیان ہے, میں نے تھوڑا سا دبے چھپے الفاظ میں یہ بات کی تھی. فواد چودھری صاحب نے آج کھول کے بات کی. انہوں کا بیک چینل کانٹیکٹ, ہاں جی, کس سے رابطہ کیا تھا انہوں نے؟ دیکھیے یہ باتیں تو رہنے دیں کہ کس سے رابطہ کیا اور کیسے کیا, یہ ان سے پوچھیں جنہوں نے رابطہ کیا. ہم نے تو بتایا جس سے رابطہ کیا, ہم نے تو سیدھا بتا دیا کہ پرائم منسٹر آفس سے رابطہ کیا گیا. مریم نے پرائم منسٹر آفس سے رابطہ کیا, جس کے تھرو کیا گیا وہ بتا دیں کہ ان کو کیوں بھیجا تھا, کیا مشورہ دے کے بھیجا تھا, کیا ریکویسٹ کر کے بھیجا تھا, اور یہ کتنے مہینے چلتا رہا, کوئی ایک دن نہیں. اور یہ ایسی اچھمبے کی بات اس لیے نہیں ہے کہ آسمہ شرازی صاحبہ کے پروگرام میں یہ مریم نواز خود ایڈمٹ کر چکی ہیں یہ فیکٹ. جب انہوں نے ان سے پوچھا کہ شہباز شریف فارمولہ نہیں چلا جو مفاہمت کا تھا, جو بات چیت کا تھا, مل کے چلنے کا تھا, ایک دوسرے کو سپیس دے کے تھا, آپ کو یاد ہے وہ سوال, تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہاں شہباز شریف نے بہت کوشش کی, جب وہ کامیاب نہیں ہوئی تو پھر ہم نے دما دم مسکل اندر اور تحریک کی طرف آ گئے. کہ پہلے ہم نے لے دے سپیس مانگنے کی, این آر او کی, دوسرے لفظوں میں این آر او ایک ٹرم. مریم نواز کے باہر جانے کا سوال کہاں ہے یہاں پر؟ وہ شہباز شریف کا طرز سیاست مختلف ہے, مریم کا مختلف ہے. یہ بڑا شہباز کلیئر شریف ہے. کی طرز سیاست یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو جیل سے باہر نکالا جائے, جو شہباز شریف چاہتے ہیں. بڑی مریم نواز کے باہر جانے کا سوال کہاں سے؟ مریم نواز کا باہر جانے کا پہلے دن سے اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے کہا کہ میرے والد بہت بیمار ہیں. انہوں نے خود یہ درخواست دی تھی ہائی کورٹ کے اندر, اور میں نے ان کا علاج صرف میں کرا سکتی ہوں, میں بہتر طور پہ انہیں سمجھتی ہوں. جیسے نواز شریف صاحب جھوٹ بول کر یہاں سے گئے کہ وہ بیمار ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے کوئی پیزا نہیں چھوڑا سے آگیا. آپ نے کہا بیک چینل کانٹیکٹ, یہ باتیں سب پتہ ہے ہمیں. بالکل. اب وہ پرائم منسٹر آفس سے یہاں پہ آ گیا کہ یہ پرائم منسٹر نے ہی فیصلہ کرنا ہے. ای سی ایل سے ان کا نام, کسی نے درخواست دی کہ مریم کو جانے کی ایسے درخواست تو نہیں. آپ مجھے بتائیں کہ جو درخواست پیامبر کون تھا جو جدہ کے لیے درخواست دی تھی, اور پہلے کہا تھا کوئی کانٹریکٹ نہیں, پھر کہا کہ 5 سال کا ہے, وہ تحریری ہے. وہ تحریری کانٹریکٹ آیا نا سامنے, درخواست, اور جس نے کروایا تھا وہ تو نہیں آیا نا, وہ سائن کیا ہوا. ہم کروانا نہیں چاہتے, ورنہ تو یہ تیار ہیں, پاؤں کے انگوٹھے بھی لگا دیں. اچھا, وہ انگوٹھے لگانے کو تیار ہے, ہم نہیں کروانا. پیغام لے کر کون آیا تھا وہ ان سے پوچھنا پڑے گا. اور رابطہ کس کو کیا تھا, کس کے پاس بھیجا جائے گا, رابطہ کس کو کیا تھا, یہ جنہوں نے کیا آپ کو ان سے پوچھنا پڑے گا. ہم نے تو بتا دیا بڑا کلیئرلی کہ رابطہ راست ایلیگیشن ہے, آپ کو اس کا جواب دینا سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ملک صاحب. گزارش یہ ہے کہ بہت اچھا ہوتا اگر گل صاحب یہ بھی بتا دیتے کہ کس سے رابطہ کیے گا, جیسے آپ نے ان کو بہت کریدا. لیکن چونکہ ان کی تمام جو سیاست ہے جب سے یہ کر رہے ہیں, وہ ایک الزامات, وہ بھی جھوٹے الزامات تک محدود رہتی ہے, اور آج تک کوئی بھی یہ ثبوت اور دلیل پیش نہیں کر سکے, چاہے وہ نواز شریف صاحب کے پاس ایک جعلی پاناما کیس تھا, چاہے آج تک جو اپوزیشن کے ساتھ. لیکن جو انہوں نے ایک مثال دی نواز شریف کے علاج کے وقت کی, اس وقت مریم نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا, لیکن کیا ریسنٹلی کچھ ایسا ہوا ہے؟ نو, دیکھیے میری, اب مجھے ذرا 1 منٹ دیجیے گا, میں اس کو ڈیٹیل سے بات کر سکوں. نواز شریف صاحب انہی کے بنائے میڈیکل بورڈز کے ریکمنڈیشنز پہ ہائی کورٹ کی اجازت سے باہر گئے. ٹھیک ہے جی, یہ کلیئرٹی بات ہو گئی. اب میں تھوڑا سا ایک معاشرتی, ایک گھریلو, سماجی اور ایک اسلامی نقطہ نظر سے بات کرنا چاہتا ہوں. کوئی بھی شخص, خاتون, مرد, ماں باپ بیمار ہو تو اس کا بچہ یا بچی جو ہوتی ہے, اس کو ہماری اقدار کا یہ حصہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس وقت اپنے ماں باپ کے پاس ہوں. لیکن انہوں نے جس طرح کا, جب محترمہ کلثوم نواز صاحبہ بیمار تھیں, اور جس طرح انہوں نے تمسخر اڑایا, اور جس طرح ان کی بیماری کا مذاق اڑایا گیا, کیا آپ بھول گئے ہیں کہ یہ وہی مریم نواز شریف ہے جو ایک جھوٹے مقدمے میں, ایک جھوٹے الزام میں, ایک جھوٹی سزا میں اپنی دم توڑتی سسکتی ہوئی وہاں ایک انکانشیس ماں کو چھوڑ کر واپس آتی ہے ایک جعلی سزا بھگتنے کے لیے. اور کیا ابھی رابطہ کیا مریم نواز یا آپ کی پارٹی نے پی ایم ہاؤس سے یا نہیں کیا؟ کل تو بڑی کلیئرٹی کر دی ہے مریم نواز نے کہہ کر کہ اگر تو میرے گھر بھی کو دینے آئے گا تو میں تیار نہیں ہوں. یہ کیوں کہنا پڑا انہیں؟ یہ پروپیگنڈا بڑا ہوتا ہے نا, کبھی این آر او کی یہ بات شروع کر دیتے ہیں, آپ کی طرف سے کوئی پیغام گیا؟ اگر ہے تو میں کہتا ہوں میرے محترم بتائیں, ہم نے ایک ثبوت دینا ہونا. زبیر کی باری میں یہی ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا.
دیکھیں میں عرض کروں زبیر صاحب کی آرمی چیف سے ملاقات کا حوالہ دیں. وہ بھی ایسے ہی ہوا تھا جب وہ بار بار کہہ رہے تھے کچھ نہیں ہوا. کلیئرٹی آ گئی, اس پہ کلیئرٹی کہ ہوئی ملاقات. کلیئرٹی آ گئی کہ انہوں نے کہا جی کہ مریم نواز کے حوالے سے اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے زبیر صاحب نے غلط آپ کے پروگرام میں بھی کہا کہ کوئی انہوں نے جاتے ہی واضح کر دیا تھا جی کہ میں اس معاملے میں نہیں آیا, میری ایک نجی ویسے یہ تو میرے محترم ہے, میں میرے سے بڑے, میں ان کو تو نہیں یہ بات کہہ سکتا, لیکن ان سے پوچھا جائے کہ کیا زبیر عمر جو ہے وہ ٹینکوں کو چینوں کو تیل دیتے ہیں, جو وہ گئے تھے آرمی چیف کو کہنے کہ میں نے ٹینکوں کی چینوں کو تیل دینا ہے, ان کے یا وہ گراریاں شراریاں ٹھیک کرتے ہیں, یا وہ خرادیے کا کام کرتے ہیں, کوئی بیل بیرنگ ڈالنے ہیں ٹینکوں میں, وہ جو اسی کام کی ملاقات تھی اس میں مریم بھی ڈسکس ہوئی, وہ ملاقات کے لیے انہوں نے اس میں, لیکن انہوں نے تو زبیر, میں بڑا آپ کو واضح ایک اور بات, زبیر صاحب نے خود کہا, شیروانی صاحب ود ڈیو ریسپیکٹ, ایک سیکنڈ خود آپ کی اجازت سے خود کہا نا انہوں نے زبیر نے کہ میں نے بیٹھتے ہی کہہ دیا تھا آرمی چیف کو کہ جناب میں اس مسئلے کے لیے نہیں آیا. ڈسکس تو کی ہوئی, سیاست ڈسکس کی, دیکھیں سیاست ڈسکس کی ہوگی نہیں کی ہوگی, لیکن اس کا جواب تو زبیر ہی بتا سکتا ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ ہماری طرف سے یا مریم بی بی کی طرف سے میں آپ کو ان رائٹنگ دے سکتا ہوں لکھ کے کہ کسی قسم کا ہمیں نہ خواہش ہے رابطہ کرنے کی, نہ ضرورت ہے. اور کل کے محترمہ کے بیان کے بعد مریم کے, تو یہ تو ایک ختم ہی ہو جائے. اچھا میں کوئکلی پہلے ایک کامنٹ کر دوں, اس کے بعد آگے چلتے ہیں. کوئکلی تو میں یہ کہنا وہاں سے تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے آ کے بیان دے دیا تھا کہ ان کی درخواست پہ 2 ملاقاتیں ہوئیں, آپ بھی کسی کا نام لے دیں تو بات پکی ہو جائے. ایک بڑی میں کلیئر بات پہلے بتا دوں, انہوں نے ایک دعویٰ کیا تھا زبیر صاحب نے کہ میرے ان سے 35 سالہ پرانے تعلقات ہیں, تو میں زبیر صاحب کی فیملی کے ایک سورس سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں. آپ کو بھی پتا ہے جب میں کہہ رہا ہوں کہ فیملی کے سورس ہے کہ زبیر صاحب کے ان سے کوئی درینہ فیملی ریلیشن شپ نہیں ہے. 25 سے 30 سال پہلے لاہور میں ایک پولو میچ سے پہلے یا بعد میں ان کی رات چلتے ملاقات ہوئی جو شاید 30 سیکنڈ لمبی تھی. اس کے علاوہ ان کی زندگی میں کوئی ملاقات نہیں تھی. یہ میں ان کی فیملی کے سورس سے بتا رہا ہوں. اچھا اب میں آ جاؤں, انہوں نے بات کہا کہ دلیل سے بات کریں. آپ کو نام بتانا چاہیے کہ پیغام کس سے ہے. نہیں سر, یہ ہمارا کام نہیں ہے, وہ ہمارا اس لیے کہ ایس پی آر نے نام لے کے بولا نا کہ 2 ملاقاتیں جن کے تھرو پیغام بھیجا وہ ہمارے لیے بہت محترم ہے نا, آپ اس بات کو سمجھیں. ہم ان کا نام کیوں لیں, یہ لیں اگر لینا ہے تو نام لیں. فلمیں بنانے والے مشروبات دے کے فلمیں بنانے والے تو یہ لوگ ہیں, اس کی بھی فلم بنائی ہوگی جس کو انہوں نے پیغام بھیجا ہوگا. ہم نے تو بتا دیا کہ اچھا سنیں ذرا, آپ کو وہ آ رہا ہے, اچھا سن لیں ذرا, نام تو بتائیں. نہیں میں وہ جج صاحب کی جو فلم بنی تھی اس کی بات کر رہا ہوں. اچھا میں صرف ایک گزارش ہے, مجھے یہ رابطہ بتائیں پہلے کس نے کی. یہ میں بتا نہیں, وہ تو ہمارے کو ہم تو نہیں بتانا چاہتے, ہمیں تو پیغام آیا جو ہم نے ریجیکٹ کر دیا. ہمیں ایکسپوز کریں, وہ آپ کو اللہ نے ایکسپوز کر دیا, ہم نے کیا کرنا, اگلے آنے دیجیے گا. یہ مجھے کامنٹ کر لیجیے. آپ نے کہا تھا دلیل. دیکھیے نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس کے بارے میں ایک پاکستان کے اندر موجود اینکر ہیں, عمران خان ان کا نام ہے. انہوں نے ایک ویلاگ کیا اور ان کو کہا کہ وہ یہ چیلنج کرتے ہیں کہ نواز شریف کی رپورٹ کو کیسے ٹیمپر کیا. انہوں نے سارا ایکسپلین کیا. کس نے ٹیمپر کیا سر؟ جو بھی ڈاکٹرز اس میں موجود تھے. ٹھیک ہے, آگے چلتے جائیے. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جب یہ لندن, مجھے بات پوری کر, مجھے پتا ہے آپ نے کیا کہنا ہے, کہ ہمارے انڈر ہے, وہ سب ہم نے بیٹھ کے انٹرویو کیا تھا, بڑے دکھی تھے. سن لیجیے, انہوں نے بڑا دکھی ہونا ہے کیونکہ انہوں نے غلط کام کیا. اس کے بعد ہر غلط کام کرنے والا ادھر بڑا دکھی ہے. صاحب کو آپ نے بلایا تھا, میری بات تو سنیے نا, وہ بلایا اس لیے کہ آپ کو تو نہیں پتا ہوتا نا, ویسے تو ہم نے افتخار چودھری کو بھی سپورٹ کیا تھا, ہمیں کیا پتا تھا وہ یہ نکلے گا بعد میں. شوکت خانہ اسپتال کے ڈاکٹر نے بھی چیک کیا تھا. آگے چلیے, یہ وزیر ہیں. آپ میرا کامنٹ پورا ہونے دیجیے, عوام کو جج کرنے دیں میرا کامنٹ ٹھیک ہے کہ نہیں. انہوں نے کہا کہ جب وہ لندن اترے تو ان کی اترتے ہی ایک پلیٹلیٹس کی رپورٹ ہوئی. یہ عمران خان صاحب نے اپنے جو اینکر ہیں انہوں نے اپنے ویلاگ میں کہا, اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے وہ رپورٹ, کیونکہ لا ہے یو کے میں کہ آپ کوئی رپورٹ پبلک کریں نہ کریں, یہ مجھ پہ یا تو کیس کر دیں. انہوں نے کہا کہ وہ رپورٹ نہیں ہوئی جس میں ان کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ 2 لاکھ سے اوپر نظر آئے, یا یہ وہ رپورٹ دکھا دیں جو جاتے ان کی ہوئی ہے. انہوں نے آج تک اس کی تردید کی یا اس کے اوپر کو کیس کیا, ان کے اوپر حد تک عزت کا. مجھے 2 باتیں کر لیں, انہیں جواب تو دے. اچھا پھر انہوں نے کبھی یہ کہتے ہیں, ایک ہی منہ سے کہتے ہیں کہ یہ تو عمران خان نے اجازت دی باہر جانے کی نواز شریف کو. ابھی میں نے ان کا کوٹ ان کوٹ انورٹڈ کاماز میں لکھا ہے, انہوں نے کہا ہائی کورٹ کی اجازت سے گئے وہ. ابھی انہوں نے کہا اسی شو میں, دوبارہ ٹیپ چلا کے دیکھ لیں, کبھی یہ ہائی کورٹ کی اجازت سے جاتے ہیں باہر, کبھی ہماری اجازت سے جاتے ہیں, کبھی ہمارے نیچے ڈاکٹروں کی. اصل میں انہوں نے پورا پنجاب کے اندر 35 سال میں سسٹم کرپٹ کیا ہوا ہے. لیٹ می ایڈمٹ, میں نے اپنی لیڈرشپ کو سب کو بتایا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. میں آن اوتھ آپ کو کہہ رہا ہوں, جب نواز شریف جا رہے تھے میں نے کہا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. کیوں؟ میں واحد بندہ تھا پی ٹی آئی میں جو 3 دفعہ نواز شریف صاحب کو جیل کے اندر مل کے آیا تھا. میری 1.5 2 گھنٹے لمبی ان سے ملاقات تھی. مجھے تو اچھی طرح سے پتا تھا وہ بیمار ہیں کہ نہیں, لیکن وہ پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ ان کا ہائی جیکٹ ہے.
یہ مافیا یہی کرتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں لگنے دیتا کرمانی اور سارا صاحب سسٹم. سے تو جواب. دلیلیں تو خدا نے ان کی سامنے رکھی ہیں کرمانی صاحب. کہ انہوں نے کہا تھا میری لندن تو کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں, اب وہ پراپرٹی ساری نکل آئی, تو جواب دلیلیں لیں, تو سامنے جواب لیں. اب ہمیں گزارش یہ ہے, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب پی ایم ایل این کی منسٹر ہیں. غلط کہا انہوں نے جو کہا. ویل صاحب مجھے ذرا تحمل کیجیے پلیز. کیا ڈاکٹر فیصل سلطان شریف میڈیکل سٹی کا ڈاکٹر ہے؟ جو بورڈ بیٹھا تھا کیا وہ شریف میڈیکل سٹی کا بورڈ تھا؟ ایسا بھی ہوا کہ ڈاکٹر عدنان تک کو کئی دفعہ اس میں شامل نہیں کیا گیا, اور اس کے پروٹیسٹ پر پھر اس کو بلاتے تھے اور بتاتے تھے. بورڈ کی ریکمنڈیشن ہوئی ہائی کورٹ میں, اور خود انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے, جی مجھے رحم آ گیا, سب سامنے چیزیں آپ کی. فلاں میری ممبر تھی وہ رونا شروع ہو گئی. شیری مزاری صاحبہ, میں نام نہیں لیتا ہوتا جی, ظاہر ہے پتہ. ویسے اس کی اپروول کیبنٹ نے دی اب تھی. اس کے لاہور ہائی کورٹ جو تھا وہاں اس نے طریقہ کار میں تبدیلی کی تھی, جو گارنٹی والا پیسے والا معاملہ تھا, اپروول کیبنٹ کی ٹھیک ہے, انہوں نے ECL سے ظاہر جو بھی تھا وہ کرنا تھا, لیکن اجازت ہائی کورٹ نے فائنل کنکلوڈ کیا اس کو, میاں صاحب چلے گئے. اب گزارش یہ جتنا مرضی جن صاحب کا انہوں نے نام لیا ہے, جو کہتے ہیں, مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ چیف پیتھولوجسٹ ہیں, جو اینکر جس کا نام لیا عمران خان صاحب کا, کہ وہ مجھے نہیں پتا کہ کسی اسپتال کے چیف پیتھولوجسٹ ہیں وہ. دا میٹر آف دا فیکٹ از جناب ملک صاحب, میں بینگ اے ڈاکٹر, یہ بھی ڈاکٹر ہیں, ایک ہوتی ہے پیشنٹ ڈاکٹرز اور کی ہاسپٹل کی کانفیڈینشیلٹی. وہاں کوئی بھی جو ڈاکومنٹ ہے وہ کوئی یہ نہیں کہ اس کی درسی ماڈل کی طرح ٹیسٹ پیپر نکال کے اب کاپیاں نکال کے بھیج دیں. میں اس کی تردید کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے جیسے گل صاحب فرما رہے ہیں, تو میں تردید کرتا ہوں کہ ایسی کوئی کیس کر دیں. چلو جی کیس سے علی بڑے ہونے نہیں کرنا چاہیے, اتنا سنگین الزام لگایا. اب صورتحال یہ ہے کہ ایشو کیا ہے. ایشو یہ ہے کہ انہوں نے تو بھیجا, انہوں نے تو جان چھڑائی, آپ نہیں بھیجا. ابھی کہہ رہے ہیں ہائی کورٹ نے بھیجا. اب جو آپ کو گل صاحب ایک سیکنڈ, اب جو لڑائی کے بعد آپ کو موقع یاد ہے نا, اپنے منہ پہ مار لیں. بتائیے جناب گل صاحب. اچھا, ابھی میں نے آپ کو اسی جو یہ گوں سے نہیں نکل رہے, کبھی کہتے ہیں انہوں نے بھیجا, کبھی کہتے ہیں ہائی کورٹ نے بھیجا. ابھی اپنی اگر آپ ٹیپ چلا کے دکھائیں تو انہوں نے کہا انہوں نے صرف بھیجا, تو آپ نے سر گھبرا گئے تھے اس وقت, آپ ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے. چیف منسٹر کا ہیلی کاپٹر تیار کھڑا ہے. دو باتیں. آپ اس چینل سے ابھی نکلتے ہیں, سڑک پہ آپ ایک حادثہ دیکھتے ہیں, ایک شخص آپ کو لگتا ہے کہ مرنے لگا, بالکل آپ گھبرائیں گے انسان, حالانکہ آپ نے نہیں کیا ایکسیڈنٹ, آپ صرف وہاں کھڑے, انسانی ہمدردی کے ناطے آپ اس شخص کی جان بچانے کی کوشش کریں گے. اسی لیے ہم نے انسانی ہمدردی کے ناطے, عدالت نے ہم سے پوچھا کہ اگر یہ مر گئے تو آپ ان کی زندگی کی ذمہ داری لیں گے. وہ بھی ایک بڑے مزے کا سانو کی پتا سی انہیں پیزے کھاتے پھرنا لندن دے وچ, ہائی کورٹ گارنٹی مانگ رہی ہے کہ گارنٹی دے. ہن ساڈی مصیبت ہے کہ سانو تے فکر ہوندا ہے کہ بہتے پیزے کھا کے میاں صاحب نہ کہیں ہو جان, وہ بھی ساڈے تے ذمہ داری پہ جانی. اچھا مجھے ایک, اللہ ان کو زندگی دے, اللہ ان کو زندگی دے. اچھا مجھے بات کر لیں. فیصل سلطان صاحب نے آن ریکارڈ کہا کہ میں ان کو صرف مل کے آیا, میں نے ان کی کسی قسم کی کوئی رپورٹ کسی کے, اور یہ میں کئی پروگرامز میں بتا چکا ہوں کہ میں نے ان کی کسی قسم کا کلینکل ان کی نہ رپورٹ دیکھی نہ ان کی باڈی دیکھی, کسی قسم کا میں نے ان کا انالیسس کیا. میرے خیال میں لیکن آگے چلتے ہیں, آگے چلتے ہیں. جو آج انہوں نے کہا یاسمین راشد میں نے کرنے والی ہیں. نہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد بھی بیچاری آ گئی. دیکھیں ایک منٹ, میرے پاس شارٹ ہے, ایک منٹ, نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دھوکے میں آ گئی, انہوں نے غلط بات کہی. ایک سے زیادہ دفعہ انہوں نے کہا. دیکھیں میری ایک بات سنیں, باہر رات ہے نا, آپ یہ 100 دفعہ کہیں باہر دن ہے تو یہ غلط ہے بات. یا میں کہوں, اچھا چلے میں کہتے ہیں, چونکہ آپ کا ہماری پارٹی میں سے بھی اگر کوئی کہے کہ اس ٹائم باہر دن ہے, نواز شریف صاحب تو پروو ہو گئے کہ ہٹے کٹے ہیں باہر, وہ دوڑے لگا رہے ہیں, ان کو کوئی پلیٹلیٹس کا مسئلہ نہیں ہے. واپس آ کے پاکستان کے اندر اپنے کیسز بھی فیس کرنے چاہیے. بالکل کرنے چاہیے. ایک بڑی سیاسی جماعت سے ان کی وابستگی, انہی کے نام سے وہ جماعت ہے, تو ان کی سیاست کو تقویت ملے گی. میرا ان کو مشورہ ہے کہ واپس آئیں. اچھا اگلی بات, آج جو مریم صفدر نے اگلا کام کیا ہے, کیونکہ وہ ہمیشہ مریم کا نام آپ درمیان میں کیوں لائے, یہ سوال یہ ہے کہ آپ, وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے گھر آ کے دعوت دیں, مالی سارا وہاں پہ پھنسا ہوا ہے کام, وہ کہتے ہیں گھر آ کے دعوت دیں تو میں نہیں جاؤں گی, آپ کہتے ہیں وہ. اچھا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات, جب وہ یہ اسٹیٹمنٹ دے رہی تھیں تو انہوں نے کہا کہ اب تو کوئی مجھے گھر آ کے, پھر وہ اسٹیٹمنٹ کھا گئی. آپ یہ پلے کر کے دکھائیں, دوبارہ پلے کریے. ابھی میں کہہ رہا ہوں, جب انہوں نے کہا اب تو مجھے کوئی گھر آ کے بھی, انہیں کہا ہو یہ تو کام خراب ہو گیا, کس دن لینی نہ پڑ جائے جانے, وہ اسٹیٹمنٹ کھا گئی. وہ جو کل انہوں نے, مطلب ان کا گھر جانے کا ارادہ ہے, ان کے لیے گھر جانے کا ارادہ ہے. وہ تو گھر جیسے ہم پہلے گئے تھے مرسیڈیز برآمد کی تھی, ہو سکتا ہے دوبارہ کچھ برآمدگی کے لیے. مجھے اب کوئی گھر پہ آ کے کہے, میری اپنی بھی ایک ہیلتھ کی چھوٹی سی پرابلم ہے, میری ایک سرجری ہونی ہے جو کہ پاکستان میں ہو نہیں سکتی. میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس حکومت کو بالکل یہ ریکویسٹ نہیں کروں گی انشاءاللہ
کہ میرا نام ECL سے نکالے. مجھے اس ملک سے کہیں نہیں جانا, میرا جینا مرنا اس ملک کے ساتھ ہے انشاءاللہ تعالی. اس ملک میں یہ پلیجر میں ان کو کبھی نہیں دوں گی. اور اب میں یہ بھی سن رہی ہوں کہ آپس میں جو مشاورت ہو رہی ہے, ٹی وی پہ بھی ایک وزیر نے آ کے کہہ دیا کہ مریم کو باہر بھیجو, معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, اور یہ بات چیت ہو رہی ہے. مجھے اس کا اچھی طرح سے علم ہے, لیکن مریم انشاءاللہ تعالی باہر نہیں جائے گی. آپ کو جانا پڑے گا. آپ نے وہ کارڈ کلیئر, میں نے خود دیکھا ہوا ہے. اور جو گھر والا وہ ایڈٹ ہو گیا, وہ ایڈٹ ہو گیا, وہ کھا گئی درمیان میں. وہ بندے نے چیتا نہیں آ جائے تو کرنا نہ پہ جائے. دوبارہ چلاؤ نا ملک صاحب, یہ تاڑے تے الزام لگ گیا کہ ایڈٹ ہو گیا. انہوں نے تانوں میرا پروڈیوسر تاہر ہے, ایک منٹ پہلے میں کلیئر کر دوں. کرمانی صاحب, یہ شاید جنریشن گیپ ہے. جب یہ یہاں پیکج بناتے ہیں نا تو وہ اسٹیٹمنٹ ایگزیکٹ اپنی روش میں نہیں چلتی. یہ انہوں نے اس اسٹیٹمنٹ کو کاٹ کے شارٹ کیا ہوا ہے اور اس میں 5 لائنز نکالی ہوگی. یہ اس کی اوریجنل سیدھی لائن نہیں ہے. وہ جب میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے, میں بیٹھا ہوا تھا اور میں نے نوٹ کی تھی ان کی اسٹیٹمنٹ. میں نے بھی وہ دیکھا, لیکن یہی بات انہوں نے کہی ہے جو آپ نے سنائی. گل صاحب کی دیکھنے کی آنکھ اور تھی, آپ کی دیکھنے کی آنکھ اور. اچھا آپ چلوائیں تو صحیح نا, اب کہیں آپ میں کیا پروڈیوسر صاحب کو نکال. اچھا دوسری بات میں کلیئر کر دوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ محترمہ یہ کہتی ہیں کہ یہ مجھے گھر آ کے بھی کہیں تو میں, ہم آپ کو کیوں گھر آ کے کہیں, ہم آپ کو کیوں, ہم تو آپ کو جیل بھیجنا چاہتے ہیں, ہم آپ کے والد کو بھی جیل بھیجنا چاہتے ہیں. ہم آپ کو گھر آ کے, ہم مودی ہیں کہ آپ کے گھر آ کے ہم آپ سے دوستیاں کریں گے. وہ تو آپ کو جیل بھیجنا چاہتے ہیں تو دشواری کیا, پھر بھیجے. وہ بالکل کورٹ کا فیصلہ, اس پہ ہم جائیں گے. آپ 15 کورٹ کا فیصلہ ڈیڈ لائن دی تھی, یہ وہی ہے نا محترمہ کہ ہم لے کے آئیں گے نواز شریف کو. 15 جنوری گزر گئی ہے, کیوں نہیں لائے نواز شریف؟ کیونکہ وہ وہاں جھوٹ بول رہے ہیں, لیٹے. وہ تو اچھا جی, ہم تو ہیں جھوٹے, آپ ہیں ہی سچے. اب پھر آپ 15 جنوری, اب انہوں نے مان لیا نا, ہم تو ہیں جھوٹے, بات ختم ہو گئی. آپ 15 جنوری کو لے کے آئے نا انہیں جھوٹے, پھر آپ ثابت ہوئے. دیکھیں بات یہ, جھوٹے تو آپ ثابت ہوئے. بات یہ, نواز شریف نے پہلے بھی کہا تھا میں ایگریمنٹ کر کے نہیں گیا. نواز شریف کو یہ نہیں لا سکتے, 5 سال کا, نواز شریف کو یہ نہیں لا سکتے. انہوں نے کہا کس طرح لے کے آئیے پاسپورٹ کیسے کرنے کے باوجود یہ نہیں لا سکتے. انہوں نے کیا لے آؤں گے, بیمار اور جھوٹے آدمی کو وہاں سے لانا, وہاں کا قانون بہت ڈیفرنٹ ہے, وہاں سے لانا مشکل ہے. انہوں نے پلے کچھ نہیں. اصل جو ایشو ہے نا ملک صاحب, ہمیں اب اس پر بات کرنی چاہیے. اصل ایشو اس ملک کا ہے مہنگائی, غربت اور بے روزگاری. ٹھیک ہے, وہ کیا کس نے؟ جو ایک سیکنڈ گل صاحب, جس نے بھی کیا نا یہ, آپ میرے ساتھ چلیں, ملک صاحب بھی چلیں. آپ کو میں سلیمانی ٹوپی لیکن پہناؤں گا کیونکہ آپ کی جان کی مجھے حفاظت گارنٹی نہیں میں دے سکتا. ملک صاحب مدعے پہ رہیں, مہنگائی کے پیچھے نہ چھپیں. مدعے پہ رہیں کہ مریم نے پیغام بھیجا ہے کہ نہیں. ماتم کر رہے ہیں, آپ کا خدا کی قسم ہے, ماتم کر رہے ہیں لوگ. نام بولے ایک باپ نے, ملک صاحب ایک باپ نے اپنے بچے نہر میں پھینک دیے, آپ گئے اس کے گھر. جو ٹبر اپنے جنازے پہ نہیں آتا, اوہ ادھر نہ چھپے نا, بیماری سے, سب کو پتا ہے, غربت سے, آپ نے کیا کی لوٹ مار کی وجہ سے یہ مہنگائی ہوئی ہے, سب کو پتا ہے. مدعے پہ آئیں کہ کیا آپ لوگ ہمیشہ این آر او لے کے نہیں بھاگے اس ملک سے, کیا آپ مشرف سے این آر او لے کے نہیں بھاگے تھے. مریم آج کی سٹیٹمنٹ میں کہہ رہی ہے, نام بولے سر, مریم آج کی سٹیٹمنٹ میں کہہ رہی ہے, مریم آج کی سٹیٹمنٹ میں کہہ رہی ہے, انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ این آر او کون مانگتا ہے. بات سنیں, آج یہ بھی نہیں بتا رہے کہ کس نے رابطہ. اچھا بات, مریم آج کی سٹیٹمنٹ میں کہہ رہی ہے میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے اور میں نے اب پاکستان میں ہی رہنا. اس کا مطلب باپ کا اور بھائیوں کا جینا مرنا باہر ہے, اس لیے وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. میری چھوٹی سی سرجری ہے جو اس ملک میں نہیں ہو سکتی. شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو, 35 سال حکومت کی یہاں اور آپ کی چھوٹی سی سرجری اس ملک میں نہیں ہو سکتی. لعنت ہے ایسی 35 سال کی حکومت کرنے پہ آپ پہ کہ آپ کی اس نے چلائیں کہا میری ایک چھوٹی سی سرجری جو پاکستان میں نہیں ہو سکتی. آپ ہر چیز پہ جھوٹ بولیں گے, ایسا تو نہ کہ یہ کہا ہے انہوں نے. اب دیکھیں یہ کہا ہے یہ انہوں نے, کیا ہو گیا آپ کو, وہ بات بھی کہی ہے. اچھا جی میں یہاں سے معافی مانگ کے اٹھوں گا. ہو سکتا ہے میاں صاحب, اچھا ایک بات سنیں, بھی سرجری نہ ہو سکتی, میاں صاحب کو انہوں نے بھیجا تھا. اب ہر باری نہیں ہو جاتا. یاسمین راشد, اب ہم یاسمین راشد کی نہیں سنیں گے. فرض ہے کہ آپ یاسمین راشد کی نہیں سنیں گے. آپ سیک کریں یاسمین راشد صاحبہ کو, اگر آپ کہتے ہیں وہ جھوٹی ہے. اچھا سیک ان کو کریں جن کا آپ نے فراڈ کر دیا. آپ سیک کریں فیصل سلطان, ڈیو ڈیلیجنس, گڈ فیتھ میں نے فراڈ کیا انہوں نے. طاہر شمسی صاحب کا آپ کے سما ٹی وی پہ طاہر شمسی آئے, انہوں نے کہا کہ جی میں آیا, میں حیران تھا کہ نواز شریف زندہ کس رہے گا. میں اجے بھی حیران ہے کہ اتنی شرمندگی کے بعد نواز شریف زندہ کیسے ہیں. وہ تو شرم, اتنا جھوٹ بولنے کے بعد نواز شریف صاحب ابھی تک زندہ کیسے ہیں. شرمندگی یہ تو مجھے بھی حیرانی ہے, چلیں میرے خیال میں یہ تو مجھے بھی کرمانی صاحب حیرانی ہے کہ وہ ابھی تک زندہ کیسے. آگے چلتے آپ کے حساب سے تو انہوں نے صبح مر جانا. آگے چلتے, ہم تو کہتے ہیں وہ لمبی زندگی پائیں, وہ تو پیزے کھاتے پھر رہے ہیں وہاں پہ. دو جو
آپ ایسا نہ کریں بیڈ وشز سے نہیں ہوتی. نہیں ایسا نہ کریں نا, ایسا نہ کریں, دونوں طرف نہ کھیلیں. یا نواز شریف بہت کریٹیکل تھے اور انہوں نے مر جانا تھا تو پیزے کس طرح کھاندے پھر دینے سر اس سے آگے چلیں, اور یا پھر نواز شریف مکر کر رہے تھے اور جھوٹ بول رہے تھے. کسی کے مرنے کے اوپر اس طرح کی بیان بازی نہیں کرنی. کہاں لکھا ہے مریم نواز کی دو ٹیسٹ ہے آج, کہاں لکھا ہے کہ مریض جون سے وہ پیزا مر نہیں جائے. کھا سکتا, کہ کیڑی کتاب سے لکھی ہے جی؟ اچھا کھاؤ جی پیزے ساڑھے اللہ. ہارٹ پیشنٹ کو احتیاط کرنی چاہیے. نہیں پیزے کھائے گا ہارٹ بھائی پیشنٹ. بات یہ ہے ان کو تو اس سے آگے چلیں, برے طریقے یہ سے وہ ہیں اچھے طریقے سے یہ گفتگو ہو رہی کہ مر جائے گا بچ جائے گا. میں آگے ہم چلنا نہیں چاہتا کہہ ہوں. رہے یہ اچھی ہیں بات مالک صاحب یہ مکر کریں گے پھر نہ کریں. ہم نے کہا ہے وہ مر جائے, اللہ ان کو زندگی دے. یہ کہتے تھے انہوں نے مر جانا, ابھی انہوں نے کہا ڈاکٹر شمسی کہہ رہے ہیں وہ زندہ کیسے ہیں. یہ ان کے الفاظ ہیں, ہمارے نہیں. بات تو آپ ہمارے نہیں, اللہ سے ڈریں. ہمارے الفاظ نہیں ہے کہ دونوں آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, چاہتا ہوں کسی کہ وہ جیل انسان میں کو آئے. اللہ سے مت ڈریں. ڈسکس کریں کہ وہ اللہ مر سے جائے گا, ڈریں. کیا ہوگا آگے چلیں. اللہ سے زندگی یہ ڈریں موت جو ایک صحت مند بندے کو مار رہے کے ہیں. ہاتھ میں ہے, وہ تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا. وہ تو ذلت پھر اللہ نہیں دی, ہم نے دی ہے, یہ پھر مان لے ذلت. آپ کو ذلت سر مل جو رہی ہے. آج سپریم کورٹ کے اندر ٹویٹ ہے کیس کے حوالے سے مریم نواز کی, وہ ہے دعا ہے امید, دعا اور امید ہے ایک فرد کی خواہش پر ایک جماعت کو ریلیف دینے اور حکومت کی ڈوبتی کشتی کو سہارا دینے کے لیے پوری عدلیہ کی ساکھ کو داؤ پر نہیں لگایا جائے گا. آئین کی واضح شک کے ہوتے ہوئے نظریہ ضرورت کو زندہ کرنا ملک, قوم اور خود عدلیہ کے لیے بہت بڑا المیہ ہوگا. اس کا جواب میں پہلے کرمانی صاحب سے لوں گا. بتائیے کیا تشویش ہے آپ کی جماعت کو؟ سر گزارش یہ ہے کہ یہ آئین کی اب اصل مسئلہ ہے کہ یہ سیکرٹ بیلٹ کا نا 226 جو شک ہے وہ بڑی واضح ہے. تشریح اس چیز کی جاتی ہے ملک صاحب جو مبہم ہوں, جو ایمبیگوٹی میں ہوں چیزیں, اس کی تشریح سپریم کورٹ کرتا ہے نا. اچھا سپریم کورٹ تشریح کرنے کا حق ہے اس کو, طریقہ کار طے کرنے کا حق پارلیمنٹ کو ہے, اور وہ ہے تھرو دی امینڈمنٹ. یہ لائیں کیوں نہیں لاتے, یہ لائیں امینڈمنٹ اس میں. کبھی یہ آرڈیننس جاری کرتے ہیں, عدالت میں ریفرنس لے کے جاتے ہیں, پھر سپریم کورٹ میں دیتے ہیں, پھر قومی اسمبلی میں بل لانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ خود کنفیوز ہیں. کیوں؟ کہ ان کی نیتیں خراب ہیں, ان کی نیتوں میں فطور ہے. آج ان کو یاد آ گیا, وہ تو کہتے ہیں اوپن بیلٹنگ کریں, اس میں فطور کہاں سے؟ اچھا اوپن بیلٹنگ کریں, الیکٹورل ریفارمز لے آتے 3 سال میں. اچھا اس کے بعد چیئرمین لائیں, لے آئیں, بسم اللہ, موسٹ ویلکم, لائیں نا بھائی, پارلیمنٹ میں لائیے نا. آپ کبھی سپریم کورٹ کے پیچھے, کبھی وہ صدر آپ نے آرڈیننس. آپ کو تشویش ہے کہ سپریم کورٹ کچھ ایسا آرڈر کر سکتی ہے کیونکہ مریم کے دونوں ٹویٹس بڑے اسٹرانگلی ورڈڈ ہیں کہ آپ سپریم کورٹ کے ججز ہیں, نظریہ ضرورت کا تذکرہ کر دیا انہوں نے. ججز ہیں, سپریم کورٹ قابل احترام ہے, ٹھیک ہے جی, میں تو اپنے سپریم کورٹ کا احترام کرتا ہوں, لیکن تشریح کرنا اس کا کام ہے, طریقہ کار طے کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے. آپ کو یاد ہوگا ماضی میں بھی جو ہوا ہے وہ تشریح کی گئی ہیں, لیکن جو پارلیمنٹ کام ہے وہ پارلیمنٹ امینڈمنٹ. اچھا یہ امینڈمنٹ سر افتخار چودھری صاحب نے تو جنرل مشرف کو 3 سال دے دیے تھے. امینڈمنٹ کیوں نہیں لائے, یہ لاتے ہیں سر بتائیے گل صاحب. اچھا ایک تو آپ کرمانی صاحب سے گزارش کرنی کہ میں نے بڑے سکون سے ان کی بات سنی, کیونکہ یہ بھی پڑھے لکھے آدمی, جب کراس ٹاک ہوتی ہے وہ اچھا نہیں لگتا, لوگوں کو اچھا نہیں لگتا, لوگ سیکھنا چاہتے ہیں. نہیں میں نہیں کی, لیکن آپ مجھے ٹویٹ کے اوپر کیا تشویش کیا ہے؟ 2 باتیں انہوں نے بات کی. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ آج جو مریم صفدر کا ٹویٹ ہے وہ عدالت کو ڈکٹیٹ کرنے کی ایک کوشش ہے کہ اگر آپ نے یہ فیصلہ دیا تو ہم سمجھیں گے کہ آپ یہ کر رہے ہیں, اگر آپ نے فیصلہ دیا تو ہم سمجھیں گے کہ آپ کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں, کسی کی بہسٹ پہ کر رہے ہیں. یہ توہین عدالت ہے. ججز نے تشریح کرنی ہے یا ججز نے بتانا ہے کیا کرنا ہے, وہ ججز کو بہت اچھی طرح سے پتا ہے. ایک سزا یافتہ ترمیم تو سپریم کورٹ نہیں کر سکتی نا. یہ میں نے اور آئین کی وضاحت تو یہاں پہ رکیے گا, یہ میں نے اور آپ نے تو سپریم کورٹ کو نہیں بتانا نا. ایک مجرمہ جو سزا یافتہ ہے آلریڈی, اس نے تو ایک اعلیٰ عدالت کو نہیں بتانا نا آپ نے فیصلے کیسے کرنے. ایک ایسی مجرمہ جس کی سزا صرف معطل ہوئی ہے, ابھی بھی وہ ایک مجرمہ ہے, سرٹیفائڈ مجرمہ ہے, جھوٹی ہے, جس نے جال سازی پہ اسی عدالت نے اس کو اور اس کے والد کی تشریح کی ہوئی ہے. انہوں نے کہا عدالت کا کام تشریح کرنا ہے, عدالت نے ان کی تشریح کی ہوئی ہے کہ یہ سیسیلین مافیا ہے, اور اسی عدالت نے تشریح کر کے بالکل کچا چٹا سامنے رکھ دیا ہوا ہے کہ یہ مافیا کیسے کام کرتا ہے. وہ مجرمہ عدالت کو بتائے گی کہ آپ نے یہ فیصلہ ایسے کرنا ہے, ایسے نہیں کیا تو یہ سمجھیں گے ہم. یہ توہین عدالت ہے. میں ریکویسٹ کروں گا معزز جج صاحب سے کہ انہیں توہین عدالت میں بلایا جائے اور ان سے پوچھا جائے. اگر چاہیں تو دیکھیے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ کے فورم سے, معزز عدالت سے ریکویسٹ کر رہا ہوں
تو آپ کہ کا اس کو خیال ہے کیا کہ جائے. معزز عدالت بیٹھ کے لائیو ٹاک شو دیکھے گی کہ اس کے اوپر ریئیکشن دے گی؟ عدالت ہماری کا تو یہ پارٹی سامنے کرے ہوتا گی بھی. یہ کوئی ایسی میں تو ابھی آپ پارٹی سے اپروچ کر سکتے ہیں. ابھی کیونکہ ہم ٹاک شو میں بیٹھے ہیں تو لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ. اب تلی پہ سرسوں تو نہیں پیدا کر سکتا نا. ابھی ہم کریں گے اگلے دنوں میں. مجھے اپنا کامنٹ تو پورا لیکن کرنا آپ کی تھاٹ پروسیس سر ہے جی. کہ میرا درخواست کامنٹ دیں اس کے تو اوپر؟ ملک صاحب کامنٹ تو پورا نہیں، کرنا. لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کی جماعت بالکل میں approach کرتی ہے اس پہ دوں گا آپ کو. مجھے پہلے میرا کامنٹ تو ملک صاحب پورا کر لینا کریے. لیکن اس پہ بٹیرا جماعت پہلے کا نہ کی پھڑیے سوچ ہے. سر. ایک منٹ رک جاؤ. جماعت کی سوچ ہے سر جی رک جاؤ ایک منٹ. میں جماعت دی سوچ دس رہے ہیں, کسی اور دی سوچ تو نہیں ایسے دس رہے. پہلی بات جماعت کی سوچ کیا ہے سپریم کورٹ میں؟ میں بعد درخواست میں دیں. آپ کا جواب دوں گا, پہلے مجھے بات کر لیں. لیکن پہلی یہ آپ بات تو اس کو یہ ٹال رہے ہے ہیں سوال کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مجھے انٹرپٹ کر رہے ہیں نا. سر. نہ کریں, ان سے بات کر لیں. آپ کی میں آپ جماعت سے بڑے ہیں, میں آپ سے بات بھی نہیں کرتا. آپ کی جماعت- ان سے بات کر لیں, میں نہیں بات کروں گا. آپ کی جماعت اس کے اوپر درخواست دے گی؟ میں آپ کو جواب دوں گا. میرے سے بڑے ہیں, میں نے 10 دفعہ 10 بدس گزارش کی کہ مجھے پہلے بات کر لیں. آپ نے جو کہنا کہہ لیں, لیکن آپ اس سوال کو ٹال میں رہے ہیں. بالکل دوں گا جواب. تو آپ ایک جملے میں دے آپ انٹرپٹ نہ کریں نا. سر، میں آپ آپ کو کو- جواب دوں گا. سر، ہماری جو لیگل انٹرویو کے اندر ہماری ایک جو جرنلسٹ لیگل سوال نہیں پوچھتا ایسا ہے، نہ کریں. آپ جواب سر دیں جی گے. تسی میں میرے سوال بڑے پوچھ رہا ہوں. محترم پر انج نہ کریا کرو. سوال کا یہ جواب ਉਹਨਾਂ دیں. ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ. سر سوال کا تو ਜੇ ਉਹ جواب ਮੈਨੂੰ دیں. ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੱਤ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਸੁੱਟੋ ਨਾ ਸਰ. This is basically उनको करने देना. problem with Shehbaz Gill and other people like you is کہ جب آپ سوال کا جواب دینا نہیں چاہتے کے ساتھ کیا تو آپ پرابلم. اس شہباز کو گل تو جوڑ ریکویسٹ دیں. کر رہا ہے. نہیں نہیں, مجھے آپ جوڑ دیں پوری کر لینا. مجھے ان کے ساتھ جوڑنے ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ نہیں, ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ میں نے 10 دفعہ ریکویسٹ کی ہے. سو انفارچونیٹ. میں دوبارہ ریکویسٹ کر رہا ہوں. میں دوبارہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ مجھے بات پوری سر کریں. میں سوال پوچھ رہا ہوں, یہ میرا آپ نے سوال پوچھ لیا, میں نے کہا میں اس کا بعد میں جواب دیتا ہوں, پہلے پوری بات کر لیں. سر آپ اپنے انداز میں تو پروگرام میرے نہیں انداز تو مجھے تو فریڈم دینا, میں نے کیسے بولنا. سر میں درخواست کر رہا ہوں, میرے سوال کا جواب دے دیں. اور آپ کیا کہہ رہے ہیں اپنے رسپانس پہ دوبارہ غور کریے. ایک دفعہ پہلے کر چکے ہیں ایک پروگرام. میں سر دوبارہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے پہلے جواب دے لینے دیں, آپ کے سوال کا جواب دوں. آپ لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم ہے چلے جب آپ ہم سوال کو بہت برے ٹالنا ہیں چاہتے آپ کے خیال میں, ہمارے ساتھ لیکن آپ اس کو دوسرے کے ساتھ مجھے مت جوڑیں. اسٹل لیٹ می آنسر سر. سر مجھے سوال پوچھنے میرے دیں. پہ ججمنٹ کال کرنے سے پہلے کیونکہ آپ کا یہ ٹائم جا رہا ہے, مجھے بات کر لیں. دس از سیکنڈ ٹائم یو آر ڈوئنگ دی سیم تھنگ. آپ ایک پروگرام میں یہ پہلے کر چکے ہیں ملک صاحب بات کر اور سکتا ہوں. اٹ واز سچ اے نیگیٹو ملک صاحب میں بات کر اور سکتا آج آپ دوبارہ اس کو دہرا نہیں, میں کوئی نیگیٹو آپ سے, میں تو بار بار میں ریکویسٹ کر رہا ہوں, بات کر کہ رہا آپ ہوں. بتا دیں کہ آپ کی جماعت میں میں بالکل آپ کو جواب دوں گا. میں پہلے اپنی میں پہلے آپ کو اپنی پہلی بات کا جواب دے دوں, اس کا بھی جواب آپ جواب دے لیں. چھری رکھ کے نہ آنسر لیں سر. چھری رکھ کے نہ آنسر لیں کہ پہلے یہ جواب دیں پھر آپ یہ جسچرز رانگ ہیں. نہیں, یہ آپ کا خیال, میرے خیال میں آپ کا جسچر بہت ہی رانگ ہے. یو آر ناٹ ہیئر, یہ ہم دونوں کی پرسپشن ہے نا. یو آر ناٹ ہیئر ٹو ڈکٹیٹ. میرا کام ہے سوال پوچھنا. تو میں تو 10 بدس گزارش کر رہا ہوں ملک صاحب, میں تو آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ مجھے بات کر لیں. جو 15 منٹ ضائع کر رہے ہیں تو میرے سوال کا جواب میں تو پہلے منٹ سے آپ کو 10 بدس کہہ رہا ہوں کہ میں جواب دیتا ہوں. میں 10 کر رہا ہوں کہ میرے سوال کا جواب دے دیں کہ آپ کی جماعت کے اندر تھاٹ پروسیس ہے. میں آپ کو اس کا جواب بعد میں دوں گا, پہلے اپنی بات کا جواب کہانی سنا لیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب میں نے یہ بات کی کہ آئین نے, سپریم کورٹ نے بہت اچھی طریقے سے تشریح کر دی. اب سپریم کورٹ نے آئین کے مطابق فیصلہ دینا ہے. ان کو بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ انہوں نے تشریح کرنی ہے جیسے پہلے سسیلین مافیا کی تھی, یا انہوں نے کیا فیصلہ دیا. ایک ایسی مجرمہ جس کا انٹرسٹ انوالو ہے اس کیس کے اندر کہ بیلٹ جو ہے وہ کلوز ہو اور یہ خرید و فروخت کریں ووٹ کی, وہ کورٹ کو پہلے سے ڈکٹیٹ کیسے کر سکتی ہے. یہ تھی میری بات مکمل ہوگی, کوئی میں خطرناک بات نہیں. اب آپ کے سوال کا جواب دیں. ہماری جو پارٹی کی آئینی ٹیم ہے وہ اس تمام سٹیٹمنٹ کی جو انہوں نے آج دی اس کا جائزہ لے گی. اس کے بعد وہ سوچے گی کہ اس میں اگر ہم نے توہین عدالت میں جانا ہے کہ نہیں. میں نے آپ کو اپنا کلیئر اوپینین بتا دیا. میرے خیال میں جانا چاہیے, میں اپنی پارٹی کو بھی یہی کہوں گا, لیکن ہماری پارٹی کی جو آئینی کمیٹی ہے وہ اس کا ڈیسائیڈ کرے گی, جو وکلا ہیں, کہ اس میں جانا کہ نہیں. اتنی سی بات تھی, اگر آپ مجھے بات کر لینے دیتے. یہی جواب اس ٹائم میرے پاس تھا. صرف یہ کہہ رہا تھا کہ آپ مجھے ڈکٹیٹ نہ کریں. اس کا جواب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے ڈکٹیٹ نہ کریں. اس کا میرا رائٹ ہے آپ سے سوال کرنے کا, اور اس کا جواب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ میں ان سے مل گیا ہوں. یہ پورے جسچرز ہیں, آپ کو نہیں دینے چاہیے. نہیں, یہ تو اب آپ کی آرگومنٹ ہے نا. میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ جب اپنے آپ کے اندر روشن خیالی پیدا کریں. سر میرے اندر آپ بندوق لے کے پروگرام کو ڈکٹیٹ کرنے کی مت کوشش کریں. میں نے ایک دفعہ آپ کو پہلے ٹالریٹ کیا تھا اس ایشو پہ, آپ پورا پروگرام مجھے لگاتے رہے الزام اور میں نے اگنور کیا. میرا خیال تھا کہ شاید آپ 2-4 دفعہ میں دوبارہ دہرایا. میں نے آپ کو 10 دفعہ کہا, دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. اوکے, ڈونٹ ایکسپٹ اٹ, آپ کی مرضی ہے. ایک جرنلسٹ کا رائٹ ہے سوال پوچھنا. میں ابھی بھی آپ کا احترام کرتا ہوں. میں آپ سے احترام کا مطلب ہے کہ کبھی آپ مجھے ان سے ملا دیں, کبھی پیپلز پارٹی سے ملا دیں. مجھے صرف اور صرف اس لیے کہ آپ کو سوال پسند نہیں آیا. مجھے پہلے جواب دینے دیں. آپ سوال کریں, میں جواب دینے کو حاضر ہوں, لیکن مجھے یہ ڈکٹیٹ نہ کریں کہ آپ نے کون سا سوال جواب پہلے دینا ہے. سر لیٹ می کمپلیٹ. جرنلسٹ کا رائٹ ہے سوال پوچھنا, آپ کی اجازت سے سوال نہیں پوچھنا ہوتا.
میں نے کیا, آپ کی اجازت سے سوال میں نے آپ کو کہا میں اس کا جواب دوں گا, لیکن پہلے مجھے یہ جواب دے لینے دیجیے. جو میں بات کر رہا تھا آپ اسے انٹرپٹ کر. آپ کے پرائم منسٹر کے اندر یہ خوبی ہے کہ وہ لکھ کے سوال نہیں مانگتا. میں نے پرائم منسٹر کا انٹرویو کر کے میں نے آن ٹی وی پہ بولا کہ پرائم منسٹر نے اجازت لے کے نہیں پوچھا, اور آپ اس کے ترجمان ہوتے ہوئے ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. میں نے آپ سے یہی گزارش کی تھی کہ میری اس خامی کے ساتھ مجھے جواب دے لینے دیں. کرمانی صاحب, جناب کرمانی صاحب, سر سوال ادھر سے ادھر نکل جائے گا. سپریم کورٹ کا معاملہ ہے, مریم نواز کی ٹویٹ ہے, اور جو بات یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے, اس ٹویٹ سے مطلب یہی نکلتا ہے. دیکھیے اس میں تو یہ ایک ڈیبیٹیبل ایشو ہے. نہیں ڈیبیٹیبل نہیں ہے, انہوں نے نظریہ ضرورت کا تذکرہ کیا ہوا ظاہر ہے اس پہ, ظاہر ہے میں نے ٹویٹ دیکھا نہیں, ظاہر آپ نے پڑھایا مجھے, نہیں ٹھیک ہے انہوں نے کیا ہوگا ٹویٹ, لیکن میری اس میں یہ نپی تلی رائے ہے, جیسے میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سپریم یہ آئین بڑا واضح ہے, اس میں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ 2 لائنیں ہیں کہ جی تمام الیکشنز جو سے ہیں وہ سیکرٹ بیلٹ سے ہوں گے سوائے پرائم منسٹر اور چیف منسٹرز کے. میرا یہ اس میں پوائنٹ ہے, میرا یہ مقدمہ ہے, میرا یہ کیس ہے کہ جب سینٹ کا الیکشن ہوا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس چیئرمین کا, اس وقت کیوں نہیں انہوں نے کیا. آج ان کے چونکہ اپنے ممبر, اور یہ نہیں کہ پہلے ہم صرف کہہ رہے تھے, آج وہ چیزیں پریکٹیکل ہو گئی ہیں کہ ان کے جو ممبرز ہیں وہ ان کو ووٹ نہیں کر رہے, ان کی پارٹی میں ریوولٹ ہے, بغاوت ہے, اس کو چھپانے کے لیے یہ کر رہے ہیں. آپ کے 14 لوگ ٹوٹے تھے نو کانفیڈنس کے, بالکل ایسے 14. تو آپ کو یہ لگتا نہیں اس سے اوپن بیلٹ سے وہ راستہ رک جائے گا؟ 14 بے ضمیر لوگ کہیے پلیز, آپ ان کے خلاف کچھ کر بھی نہیں سکے, آپ کہتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ اس میں اوپن بیلٹ سے راستہ رک جائے گا. نہیں, لیکن میں تو یہ کہتا ہوں نا کہ یہ کریں ضرور اوپن, لیکن آج کیوں, وائی ناؤ. اس میں بیسک ہے ملک صاحب انٹینشن کی بات. انہوں نے اس کو انٹینشن یہی ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ ان کے ایم پی ایس جو سے ہیں فارورڈ بلاک بنے بیٹھے ہیں, ان کے لوگ, ان کو لوگوں نے کھلم کھلا کہا کہ ہم فلاں کو حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں دیں گے. ان کے لوگوں نے کہا, ان کے لوگوں نے کھل کے کہا کہ ہم پنجاب میں اپنا امیدوار لائیں گے. ان کو یہ ڈر ہے دراصل, اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ یہ اوپن ہو تاکہ ان کے جو لوگ ووٹ جو سے دوسری سائڈ پہ دے نہ سکیں. اصل یہ خوف ہے, گروپ ہے آپ کا ایم پی ایس کا جو بزدار صاحب سے ملتا ہے اور تصویر کھنچوا کے خبر بھی چھپواتا ہے, تو خطرہ آپ کو بھی ہمیشہ وہ 4-5 لوگ ہیں اور ان کی ہر 6 مہینے بعد ایک ملاقات کرائی جاتی ہے, ڈی جی پی آر سے اس کی تصویریں بنائی جاتی ہیں, اور اس کو وہ کہتے ہیں نا پرانی وہ شراب نئی بوتل میں لیبل لگا کے آگے چلا دیتے ہیں. گل صاحب کیا بنے گا سینٹ انتخابات؟ 2 باتیں جی. ایک تو انہوں نے کہا کہ نظریہ ضرورت کے تحت یہ کام ہو رہا ہے, حالانکہ نظریہ ضرورت کی تو یہ پیداوار ہے. ان کے جو جد امجد تھے ضیاء الحق مرحوم, انہی کے لیے تو نظریہ ضرورت کی پہلی دفعہ پر فیصلہ ہوا تھا, اور ایک اس وقت کے منتخب وزیر اعظم کو پھانسی دی گئی تھی. نظریہ ضرورت میں اس میں سے ہی تو جنرل جیلانی پیدا ہوئے تھے. وہ ان کی تو اپنی پیداوار ہی نظریہ ضرورت کی ہے. یہ جو نون لیگ آج آپ کو نظر آ رہی ہے یہ نظریہ ضرورت کی پیداوار ہے. تو یہ آج ہمیں سکھائیں گے کہ نظریہ ضرورت کیا ہوتی ہے. دوسری بات یہ کر رہے ہیں کہ جی ان کے ایم پی ایس جا رہے ہیں, یہ اس لیے کہہ رہے ہیں. دیکھیے جب 2015 میں ہمارے تو کوئی ایم پی ایس نہیں جا رہے تھے اس ٹائم پہ. 2015 کے اندر جب الیکشن ہوا اور نواز شریف صاحب نے کہا کہ, اور ان کی پوری پارٹی نے کہا کہ ووٹ آئیڈینٹیفائیبل بیلٹ سے ہونا چاہیے, آپ کو یاد ہوگا پرائم منسٹر نے چند دن پہلے ٹویٹ بھی کیا, ہم نے ان کا کلپ, اور انہوں نے 2015 میں کہا کہ میں مسلم لیگ نون کی کسی بات کی نارملی سپورٹ نہیں کرتا کیونکہ میرے ان سے ویوز ڈفرینٹ ہے, اس بات کو میں سپورٹ کرتا ہوں کہ یہ ٹھیک کہتے ہیں. پرائم منسٹر 2015 میں بھی یہ کہتے رہے, 2013 کے بعد سے ہی ہم آئے نا, ہم سینٹ میں آ سکتے تھے ہماری پارٹی. 2015 میں بھی کہتے رہے جو پہلا الیکشن آیا, 2018 میں بھی جو الیکشن ہوا اس میں بھی پرائم منسٹر یہی کہتے رہے, آج بھی پرائم منسٹر یہی کہہ رہے ہیں. ہماری کنسسٹنٹ سٹینڈنگ ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کی, جیسے وہ کرکٹ میں نیوٹرل امپائر لائے تھے کہ آپ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کریں. ان کی کیا سٹینڈنگ ہے؟ چارٹر آف ڈیموکریسی میں 23 نمبر شک میں کہتے ہیں آئیڈینٹیفائیبل بیلٹ ہونا چاہیے. 2015 میں پوری پارٹی روتی ہے آئیڈینٹیفائیبل بیلٹ ہونا چاہیے. چودھری سرور جیتے ہیں, کہتے ہیں جی بہت بڑا دھرو ہو گیا ہمارے ساتھ, آئیڈینٹیفائیبل بیلٹ ہونا چاہیے. ابھی سینٹ کے اندر جو 3 مارچ کو سینٹ الیکشن ہے جی, اور آپ ان لوگوں کی مرضی اور سپورٹ کے بغیر سینٹ سے اور قومی اسمبلی سے 2/3 اکثریت سے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں کر سکتے. تو بیسٹ وے یہ تھا کہ آپ ان کو انگیج کر کے تو لے کر آتے. آپ دھڑام سے لے کر آئے ہیں, ساتھ آرڈیننس بھی جاری کیا, ریفرنس بھی بھیج دیا. بہت اچھا سوال ہے. کیوں انہوں نے ابھی کہا جی عدالت جاتے ہیں, یا یہ ادھر کیوں نہیں آئے؟ ہم اکتوبر میں لے کے آئے یہ بل پارلیمنٹ کے اندر, انہوں نے بالکل ہم سے کوآپریٹ نہیں کیا. ان کو بہت دفعہ کہا اس پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں, انہوں نے بالکل کوآپریٹ نہیں کیا. امینڈمنٹ ابھی آئی ہے, ایک سن لیجیے وہ تو ابھی آنا تھا نا, پہلے تو آپ کو پتا کمیٹیز میں ڈسکشنز میں دوسری چیزوں میں ترمیم پہ بحث نہیں ہوئی. صرف ایک بات, ان کو لگتا ہے نا جی کہ اس میں کوئی شک انہیں نہیں پسند. آپ کو پتا ہے کہ بل شکوار آتے ہیں,
یہ جس شک پہ ان کو اعتراض ہے اس پہ اعتراض کر دیں, آئیڈینٹیفائیبل کے اوپر اپروو کروائیں تو صحیح آئیں ووٹ دیں, ہم تو لائے ہوئے ہیں. دیکھیں اس کے یہ کہیں کہ ہم کرتے ہیں اور پیپلز پارٹی ہمارا تو کنسسٹنٹ ہمارے لیڈر کا چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہے وہ اس کے اندر کیوں شامل نہیں ہے, یہ میرے خیال میں اچھی بات ہے, اس کے اندر شامل کریں. کروا لیں, رانی صاحب کے اوپر ہم نے دیکھا نو کانفیڈنس کے وقت یہ ایشو آیا تھا, ہماری پارٹی, لیکن اس کا راستہ تو نہیں روکنا چاہیے. ملک صاحب ہماری پارٹی پہلے دن سے کہہ رہی ہے, اس پہ شاید خاقان صاحب نے بھی کہا, ہمارے پنجاب کے صدر نے بھی کہا کہ بھئی آپ پارلیمنٹ میں بل لائیں آئینی ترمیم کا, آپ کیوں نہیں لاتے, آپ ایک شک کیوں کرنا چاہتے ہیں, اس کو ایز اے ہول کریں, اس کو سارے کو انڈو کرتے ہیں, آئیں بیٹھیں مل کے کرتے ہیں, لائیں پیکج آپ لائیں. آپ دیکھیں نا, آپ چلے جاتے ہیں پہلے قومی اسمبلی میں ٹیبل کر دیتے ہیں, نہ آپ اپوزیشن سے کوئی ڈائلاگ کرتے ہیں, نہ کوئی کمیٹی فارمیشن ہوتی ہے, اس کے بعد آپ آرڈیننس جاری کروا دیتے ہیں, پھر آپ ریفرنس کر دیتے ہیں عدالت میں جا کے. آپ خود پہلے اپنا فیصلہ کیجیے آپ چاہتے کیا ہیں. آج میں آپ کو آپ کے اس فورم سے کہتا ہوں آپ لائیں, ابھی 3 مارچ میں بہت ٹائم پڑا ہے, آپ لائیے آئینی ترمیم پارلیمنٹ میں لائیں آپ, لیکن ایز اے ہول لائیں, ہول ایز اے ہول. دیکھیے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آئیڈینٹیفائیبل بیلٹ کے ساتھ الیکشن ہو تاکہ چور بازاری نہ ہو, خرید و لیکن فروخت کیا نہ ہو. آئیڈینٹیفائیبل بیلٹ کے اوپر فیصلہ کورٹ کر سکتی ہے یا آئینی ترمیم کر سکتی ہے؟ یہ تو دیکھیے میں عدالت کو نہیں بتا سکتا, یہ میرا کام نہیں ہے. عدالت میرے آئینی رائے کیا ہے آپ؟ عدالت, میں آئینی رائے بھی نہیں دے سکتا کیونکہ میں نہ تو وکیل ہوں نہ میں جج ہوں, اور میرے خیال میں جب آلریڈی میٹر سب جوڈس ہے اور سپریم کورٹ کے سامنے ہے تو ہم سپریم کورٹ پہ ٹرسٹ کیوں نہیں کرتے. اگر وہ, مجھے تو ان پہ بڑا اعتماد ہے, اگر وہ نہ کر سکتے ہوئے ان کے حدود میں نہ ہوا وہ خود ہی فیصلہ کر دیں گے. وائی وی ہیو ٹو ڈکٹیٹ دا سپریم کورٹ, جو یہ پہلے کرتے رہے. یہ وہی ہیں جنہوں نے سجاد علی شاہ کے ساتھ رفیق تارڑ کو پیسہ دے کے چلایا. خود سجاد علی شاہ کا مہر بخاری کے ساتھ انٹرویو ہے جس میں انہوں نے کہا کہ رفیق تارڑ جو ہے پیسے دیتا رہا, جا کے ججز کو بات کر لینے دیجیے گا. انہوں نے پہلے پیسہ چلایا, جب سجاد علی شاہ پھر بھی نہیں مانے تو انہوں نے کورٹ پہ حملہ کر دیا. آج اسی نواز شریف کی بیٹی دوبارہ سپریم کورٹ کی توہین کر رہی ہے اور وارننگ دے رہی ہے کہ یہ فیصلہ کیا تم. ان کو جسٹس قیوم چاہیے, ان کو سارے فیصلے جسٹس قیوم جیسے ججوں سے چاہیے. تو یہ کام نہیں ہوگا, عمران خان نہ این آر او دے گا نہ ای سی ایل سے نکالے گا, یہ کلیئر کر دیں. چاہیے بھی نہیں. سجاد علی شاہ صاحب کا ایک انہوں نے انٹرویو دیا تھا 2006 میں, وہ کہ آرکائیوز میں نکالیں, جنہوں نے انہوں نے آئی ایس آئی سے اور انٹیلیجنس ایجنسیوں سے تحقیقات کرائیں. جیسے سجاد علی شاہ نے, اور انہوں نے کہا کہ مجھے تمام معلومات ملی ہیں کہ اس میں پی ایم ایل این کے حملے میں کوئی رول نہیں تھا. اسی آئی ایس آئی سے, اسی آئی ایس آئی حملہ کرنے والے کون لوگ تھے؟ وہ سر یہ کہتے ہیں نا ہم نے کروایا, اسے چلے تھے سر, اسی آئی ایس آئی سے پیسے لیتے رہے. آپ پڑھیے ملک صاحب, آپ وہ انگریزی اخبار میں چھپا ہوا ہے 2006 شہر میں جرنلزم عثمان نے بھی کرتا تھا. سر کیا کہتے ہیں, انٹرویو آیا ہوا جو میں ایک بریک پہ جاؤں گا. بریک سے واپسی پہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے پاکستان کے لیے ایک پازیٹیو نیوز یہ ہے کہ ویسے تو قرضہ لینا کوئی بڑی خوشی کی بات نہیں ہوتی, لیکن آئی ایم ایف سے ہمارے پیسے رک جائیں تو باقی دائیں بائیں سے باقی ملٹی لیٹرل ایجنسیز بھی روک لیتی ہیں. تو ان کی سٹاف لیول کے اوپر انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے پاکستان کی اکانومی کے اوپر, انہوں نے کیا کہا اور اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. بریک لے لیں, بریک سے واپسی پہ اس پہ بات کریں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر اشفاق حسن خان ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آئی ایم ایف کا بیان آیا جی, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا سٹاف لیول پہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے, اور جی ڈی پی گروتھ کے اوپر انہوں نے کہا کہ لاسٹ ایئر تو نیگیٹو تھی, اس سال 1.5% تک گروتھ ہو سکتی ہے. آپ کا تبصرہ؟ نہیں, 1.5% سے میرے خیال میں تھوڑا زیادہ ہو جائے گا, کیونکہ بیس ایفیکٹ ول پلے اٹس رول. پچھلے سال کا جو گروتھ تھا جو 0.4 پر تھا, یہ اب جب ریوائز ہوگا تو یہ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ -1% تک جائے گا. تو اب ہم -1% سے میجر جب کریں گے تو یہ تقریباً 2-2.5% کے قریب ہو جائے گا گروتھ. سر لیکن آپ ایگریکلچر سیکٹر میں دیکھیں تو کاٹن کراپ نہ ہونے کے برابر ہے ہمارے پاس, باقی کراپس کی بھی صورتحال بہت اچھی نہیں ہے. چینی بھی ہم نے امپورٹ کی, ویٹ بھی امپورٹ کی, تو کچھ نیگیٹیوز ہیں ابھی بھی گروتھ کے اوپر. دیکھیں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے نا, یہ بڑا سرپرائز دے گا آپ کو. اور یہ سرپرائز یہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک کی پروڈکشن بڑھ گئی ہے جس کی وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ بیس ایفیکٹ ہوگا. ابھی آپ دیکھیں کہ 11 یا 12% لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں گروتھ ہوا ہے, اور جولائی سے لے کر فرسٹ ہاف میں یہ تقریباً 8% سے زیادہ گروتھ ہے اس کا. ابھی آپ دیکھیں گے کہ مارچ میں جا کے جب یہ ہماری بند ہوئی تھی, لاک ڈاؤن جب شروع ہوا تھا, تو اپریل میں کوئی 40% نیچے چلا گیا تھا, 40% لارج اسکیل مینوفیکچرنگ نیچے چلا گیا تھا. تو اپریل میں اگر وہ اسی پچھلے والے لیول پہ بھی آئے گا تو تقریباً 40% گروتھ لے کر آ جائے گا. آپ کا خیال ہے لو بیس کی وجہ سے اس میں اس دفعہ پازیٹیو ٹرینڈ نظر آئے گا؟ ایک سوال موٹا سا فسکل سائڈ کے اوپر, ابھی اسٹیٹمنٹ کے اندر بھی انہوں نے تذکرہ کیا ڈاکٹر صاحب,
تو بجٹ ڈیفیسٹ اور ٹیکس ریونیوز اس کی کیا صورتحال نظر آتی ہے؟ دیکھیں بجٹ ڈیفیسٹ ہوگا کافی، کیونکہ ٹیکس کے جو ریونیو ہے یہ گراسلی اوور پروجیکٹڈ نمبر تھا، بالکل ارریلیونٹ نمبر تھا. آپ کے خیال میں کتنی کلیکشن ہو سکتی ہے 30 جون تک؟ کیا 30 جون تک ٹیکس ریونیو کی کلیکشن کتنی ہو سکتی ہے 30 جون تک؟ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ یہ 43 اور 4400 بلین کے قریب ہوگا. تو سر اگر اتنے ہوئی تو آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا. بالکل بڑھے گا، اور یہ پچھلے سال کے قریب ہی قریب ہوگا. یہ تو سر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں ڈیفیسٹ فائنانسنگ کے لیے مزید بوروئنگ بھی کرنی پڑے گی. آف کورس آئی ایم ایف کے پروگرام کی خاص بات ہی یہی ہے کہ یہ آپ کا ڈیفیسٹ زیادہ ہوگا، اور اس کو فل کرنے کے لیے آپ کے پبلک ڈیٹ میں آپ کا اضافہ ہوگا. تو آئی ایم ایف کا پروگرام کا جو لب لباب ہوتا ہے، سلو گروتھ، ان امپلائمنٹ کا رائز، پاورٹی کا رائز، ڈیٹ کا رائز، یہ 4 اس کا آؤٹ کم ہے. تو سر ریوائول والا فیز بھی آئے گا یا ابھی اسی میں سے گزریں گے؟ آئی ایم ایف کے پروگرام میں کبھی بھی ریوائول نہیں آتا ہے، کیونکہ یہ اینٹائی گروتھ پروگرام ہے. اس کی تمام پالیسیز گروتھ کو سپریس کرتی ہے. تو جب آپ ایک طریقے سے اس پالیسیز کو آپ امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو گروتھ کہاں سے آئے گا آپ کے پاس میں؟ صحیح. ڈاکٹر اشفاق حسن خان، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے پروگرام کی اجازت دیجیے. خدا حافظ.